میں ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام، جس زمانے میں مریم علیہ السلام تھی، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے سارے دنیا کی عورتوں میں وہ سب سے بڑے درجے والی عورت ہے۔ وہ پورے دنیا میں جتنے لوگ تھے اس زمانے میں مریم علیہ السلام کو پوری دنیا میں سب سے بہترین عورت بول کر اللہ، ایک سورہ مریم ہی ہے عورت کے نام سے، ایک سورت ہی ہے۔ اور بلقیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، بلقیس ہے نا، یہ ایک ملک سبا کی ملکہ تھی۔ عورت بادشاہ ہو سکتی ہے، سردار ہو سکتی ہے، بہت بڑی تاجر ہو سکتی ہے، دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔ تو محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے آج دنیا میں ظلم سب سے زیادہ عورت پر ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو ظلم کس پہ ہوتا معلوم؟ جو کمزور ہوتی ظلم اس پر ہوتا ہے۔ طاقتور آدمی کو کوئی مارتے نہیں، اس کے نزدیک جاتے نہیں۔ اگر اس کا کچھ حصہ ہے، پہلوان یہ تمہارا حصہ ہے لوگوں تو ان پوچھے بغیر پہلے لے جا اس کے گھر میں دیتے، نہیں دیے تو بعد میں ڈبل حصہ لے لیں گا انہیں بول کے، پہلے اس کا حصہ نہیں۔ آج عورتوں کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دے رہے بھائی لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دے رہے۔ حالانکہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، عورت کو ہے نا وراثت میں حصہ ہے، مرد بچے کو 2 حصے، عورت بچے کو 1 حصہ بول کے حصہ ہے وراثت میں، نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے معلوم؟ کمزور ہے، کمزور، لڑنا چھوڑنا نہیں، اپنا حق لینا۔ اب میں دیکھا ہوں مرد پوچھ رہے ہیں تمہارا حصہ آنا ہے، بیگم حصہ لے لے کر جان دے ہمارے بھائیاں لے لیں دے۔ اب دیوانے باتیں اگر سر باتیں کرتے ہیں، اب عورت کو لڑنے تیار نہیں ہے، مرد کیا کرتا میں زبردستی کئی کو لڑوں۔ ہمارا جو حق ہے وہ حق کو چھوڑنا نہیں۔ اسی لیے جہاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے لڑنا۔ ہمارا حق اللہ رسول دیے، تمہیں کون بھی منع کرنے والے؟ قرآن میں عورتوں کو حق ہے بول کے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث میں دنیا کے سارے قانون میں عورتوں کو حصہ ہے، دنیا میں جہاں بھی قانون ہے وہاں عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ اب عورتیں ہیں نا پوچھتے نہیں، لڑتے نہیں، مانگتے نہیں، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیشہ ظلم یاد رکھیے، ظلم کس پر ہوتا ہے؟ کمزور پر ہوتا ہے۔ تو لوگ دیکھتے عورتیں کمزور ہیں، منہ مری ہیں، کچھ بولتے نہیں، ان پر ظلم کرے جائے بلکہ ظلم ہو رہا ہے۔ عورت اگر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا۔ آج ہمارے اوپر ظلم آ کر دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر بھی ظلم ہونے نہیں دینا، ظلم ہونا ہی نہیں، برائی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک عورت ہے تو 4 عورتوں کو جما لینا، یہ ہمارا حق ہے، ہم کو ملنا چاہیے، ایسا ہے نا، کام کرے تو الحمدللہ کام ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو ایمان لائے اور اچھا کام کرے، ہم مرد کو بھی اجر دیتے ہیں، عورتوں کو بھی۔ اب وہ قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم لیس بحرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں الف لام میم عورت پڑھتی ہے، الف لام میم مرد پڑھتا ہے، تو کیا مرد کو ہے نا زیادہ ثواب، عورت کو کم ثواب ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ الف لام میم مرد پڑھتا ہے تو بھی 30 نیکیاں، الف لام میم عورت پڑھتی ہے تو بھی 30 نیکیاں۔ مرد فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی برابر ثواب ہے، عورت فرض نماز پڑھے اسے بھی برابر کا ثواب ہے۔ تو عورتوں کو کیا کرے؟ ہر کام میں پیچھے ڈھکیل دیے۔ اب دیکھو ہمارے لیے ہمت کی مثال، نوحیرہ آپا کو دیکھو،
ایک عورت ہے پردے میں رہ کر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بولے تو دوسرے عورتوں کو ہمت آنا چاہیے. اتنا بڑا کاروبار، اتنا سنبھالنا، اتنے لوگوں سے بات کرنا، کتنی ہمت. ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلنے ڈر رہے ہیں. یہاں تو انڈیا سے باہر افریقہ جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں. ہمت دیکھیے، جرأت دیکھیے. نوہر آپا جب بزنس کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سب بھی کر سکتے ہیں. تو اور ایک کیا ہے، ہم کیا ہے دوسرے کے کندھے کو بیٹھ کر چلنا چاہتے ہیں. اب کندھے بٹھانے والا کتنی دیر بٹھا لیں گے آپ؟ خود دے تو ہم کو بھی دو پاواں اللہ دیا، کیوں اپنے پیر پر نہیں چلنا؟ ہم اپنے پیروں پر چلنا نہیں چاہتے، تمہارے کاندھے پر بیٹھ کر چلتے ہیں تو کب تک اٹھا لے پھریں گا آدمی؟ اللہ ہم کو دو پاواں دیا ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عورتوں پر اس دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو اس میں عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. عورتیں بھی ہمت سے کام لیے. اب کوئی ظالم آیا، آپ انہیں گھر کے اندر آتے ہی ڈر جاتے، زور سے بات کرنا، گھر میں لکڑیاں یہ وہ کیا بھی ہے لے کو مارنا، آواز کرنا، بھاگ جاتا انہیں. وہ ڈر کو کر کے ایسا ویسا چھپ جا رہے ہیں، ڈر جا رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں. انہیں دیکھتا ہے اب اس پر ظلم کرے جائے بولتا. گھر میں لکڑیاں ہیں، کوئتے ہیں، یہ ہیں، چھریاں ہیں، گرا ہیں، لینا لے کر کھڑ جانا. کون مارنے آتا؟ بھاگ جاتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ مرد کو بھی صلاحیتیں دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے صلاحیت. اب ایک مرد رہتا ہے باہر آتا لکڑی لے کر، کون آ رہا ہے ایسا ایسا. اب لوگوں کو معلوم ہے عورتیں ڈرپوک ہوتے ہیں، ان کو مارے جائے آسانی سے مار دیتے. تو کہیں ظلم کیوں ہو رہا عورتوں پر؟ تو اس میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے. بزدلی، کم ہمتی، جرأت نہیں، ہمت نہیں، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں. مرد کو اللہ دو ہاتھ دیا گیا تو عورت کو بھی دو ہاتھ دیا ہے نا. مرد کو دو آنکھیں دیا گیا تو عورت کو بھی دو آنکھیں دیا. مرد کو اللہ ایک سر دیا تو عورتوں کو بھی ایک سر دیا ہے. مرد بچے پڑھ رہے ہیں، بی اے، ایم اے، کیا کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، عورتیں بھی بن سکتے ہیں. ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، بولنا ماں باپ کو بھائی پڑھ رہا میں بھی پڑھتا ہوں بولنا. مرد کو ایک سر دیا ہے تو عورتوں کو بھی ایک سر دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تو ظلم نہیں کیا. وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. میں مرد کو بھی برابر دیا ہوں طاقت صلاحیت، عورت کو بھی برابر کی طاقت اور صلاحیت دیا ہوں. اور گزشتہ بار کے امتحانات کے پرچے میں رزلٹ آیا تھا، عورتیں آگے ہیں، مرد بچے پیچھے ہیں. لڑکیاں ہیں نا پڑھنے میں آگے ہیں، مرد بچے پیچھے ہیں. تو اللہ یہ بھی بتا جا رہا عورتیں مردوں سے بھی آگے جا سکتے. بل شریعت کے قانون میں دائرے میں رہ کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. ہماری کمزوری، ہماری بزدلی، ہماری گھبراہٹ، یہ سب اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہمت کرنا اور قرآن کا حدیث کا مطالعہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کتنے طاقتور تھیں، کیا کیا نہیں کرتی تھیں. ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سب ایک جیسا حال ہے ایسے ایک حال میں رکھے تھے. تو پورے عورتیں بچے ایک جگہ ہے. اب یہودیاں دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں ہیں خالی، بچے ہیں، ان کو آسانی سے مار دیا جائے. یہودیاں مسلمان ساری عورتوں کو مار دیں گے بول کے اوپر سے ایک پتھر کہہ کے پھینکے وہ لوگ. نہیں، وہ یہودی خود چڑھ کے دیوار چڑھ کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تلوار لے کو دیوار کو انہیں آیا نا، جھانکنے گیا نا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دے کو پھینکے باہر. بہت سارے یہودیاں تھے، یہاں بھی فوج ہے بول کے ڈر گئے، ڈر کو بھاگ گئے. ایک ہی ہمت سے کیا کری، دشمن کے آدمی کے سر کو کاٹ کے پھینکتے ہی دیکھ تو ڈر گئے یہودیاں، یہاں بھی ایک بہت فوج ہے، یہاں عورتیں نہیں یہاں فوج ہے بولا. ہمت کی بات ہے. عورتیں بھی ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اکیلے ہو گئے. آپ کے ساتھ 7-8 صحابہ ہیں، اتنا ہی. کافراں دیکھ لیے
کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا اچھی چانس ہے، سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ پر حملہ کر دے. تو یہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لڑنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنا کوئی کافر بول کے آ کے لڑنے لگی اور سب کو بھگائی. حالانکہ سینکڑوں لوگ حملہ کر رہے ہیں، وہ ٹیمپو آ کے کھڑے ہو کے لڑی. تو محترم حضرات و خواتین، ظلم دنیا میں کمزور آدمی پر ہوتا ہے. عورت اپنے عمل سے، اپنی محنت سے، اپنی عقل سے یہ ثابت کرنا ہے ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بے ہمت نہیں ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، ہم ہر میدان میں آگے آ سکتے ہیں، ہر کام ہم کر سکتے ہیں، ایسا ثابت کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے.